الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين المؤمنين المطيعين العارفين الكاملين والنار للمعاندين المخالفين المخاصمين المنكرين العاصين الحاسدين ثم الصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين خصوصا سيد الأولين والآخرين سيد العرب والعجم سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صلوات پڑھیے گا میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضاء کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ وفدیناہ بذبح عظیم آج کی مجلس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا چونکہ جس طرح اشتہار بھی دیکھا چیلوں کی مجلس ہے چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے یکم محرم سے یہ سلسلہ عزاداری کا دنیا میں شروع ہوتا ہے اور بالخصوص پاکستان ہندوستان کے اندر 8 ربیع الاول تک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے باقی سال بھر کی عزاداری وہ علیحدہ اپنے مقام پر لیکن یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک یہ ہماری مجالس بالخصوص پاکستان ہندوستان میں اور بالعموم پوری دنیا میں یہ عزاداری جاری و ساری ہے الحمدللہ اور جاری رہے گی دنیا اپنی تو طاقتیں خرچ کر کے دیکھ چکی ہے اس عزاداری کو مٹانے والے خود مٹ گئے عزاداری ان سے نہیں مٹ سکی ختمہ نہیں ہو سکی اور انشاءاللہ نشان ہی نہیں رہتا ان لوگوں کا جو اس عزاداری کے آگے آڑے آتے ہیں ان کا جائے دنیا میں دیکھیے انقلاب آتے ہیں حادثات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں توجہ ہے میری طرف بڑے بڑے حادثات دنیا میں ہوتے ہیں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں بڑے بڑے سانحات ہوتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں مگر کوئی حادثہ کوئی سانحہ کوئی واقعہ ایسا دکھاؤ جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی تر و تازہ دنیا سامنے تو لا کے رکھے 1400 سال سے جسے تم مٹانے چلے ہو ختم کرنے چلے ہو اور تم کوشش کر رہے ہو کہ یہ عزاداری ختم ہو جائے یہ شیعت ختم ہو جائے یہ شیعہ نہ رہیں مگر تم ناکام رہے تم کامیاب نہیں ہو سکے اور آگے بھی قیامت تک تم ناکام ہو گے اس لیے
کہ یہ عزاداری تم سمجھتے ہو کہ شاید جب تک یہ شیعہ زندہ ہیں عزاداری موجود ہے. یہ یاد رکھو شیعوں کی وجہ سے عزاداری نہیں ہے, عزاداری کی وجہ سے شیعہ ہے. اگر ہماری وجہ سے یا علی اللہ آپ کو سلامت رکھے, اگر ہماری وجہ سے عزاداری ہوتی تو شاید کب کی ختم ہو گئی ہوتی, بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. عزاداری ہے تو شیعت ہے, عزاداری ہے تو شیعہ ہیں. اور میں یہ کہہ دوں عزاداری ہے تو آج اسلام ہے, عزاداری ہے تو آج قرآن زندہ ہے, عزاداری ہے تو آج حلال اور حرام کی پہچان ہے, عزاداری ہے تو جائز اور ناجائز کا پتہ ہے, عزاداری ہے تو آج قال رسول اللہ موجود ہے. اس عزاداری کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہو جس کا وعدہ خالق نے خود فرمایا ہو اور وہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, نظر آتا ہے. فَاسْقُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا, تم مجھے بلند کرو میں تمہیں بلند کروں گا. ہم نے طول تاریخ میں مطالعہ کیا جس نے جتنا اللہ کا نام بلند کیا اللہ نے اتنا ہی اس کا نام بلند کیا. آپ تو عمومی بات کر رہے ہیں, میں عمومی بات سے ہٹ کر میں کہتا ہوں صفوف انبیاء میں بھی دکھاؤ کہ سید و شہداء سے بڑی کوئی قربانی. انبیاء کی صف میں آپ جس قربانی کو خالق کہے ذبح عظیم, یہ میں نے تو نہیں کہا, کسی محدث نے نہیں کہا, کسی مورخ نے نہیں کہا, کسی مقرر نے نہیں کہا, یہ خالق نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم اگر ہم نے تیرے اسماعیل کو بچا لیا ہے تو یہ نہ سمجھ لو کہ ایسے ہی بچایا ہے, ایک بڑی قربانی ہے. اس بڑی قربانی کے لیے ہم نے تیرے اسماعیل کو بچایا. تو حسین کو سمجھتے ہی نہیں ہے, حسین کہتے ہی اسے ہیں جس کے صدقے میں اسماعیل بن جائے. اور فقط اسماعیل ہی نہیں, اس پوری بعد جناب اسماعیل کے بعد اس نسل میں جتنے انبیاء آئے ہیں اگر وہ بچ رہے ہیں تو یہ امام حسین کے قربانی کا صدقہ ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کے بدلے اس سلسلے کو تو اس کو آپ ختم کر لیں گے. آج پابندیاں لگ رہی ہیں, تاریخ اٹھاؤ, بنو امیہ نہیں رہا, بنو عباس نہیں رہا, ان کی حکومتیں نہیں رہی, 750 سال بتاؤ تو صحیح بنو امیہ بنو عباس نے کیا کچھ نہیں کیا اس ذکر حسین کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے. 14 حکومتیں خرچ ہو گئیں کہ یہ عزاداری ذکر امام حسین ختم ہو جائے, لیکن میں کہتا ہوں وہ مٹ گئی, وہ حکومتیں مٹ گئی, ان کا نشان آج بھی نہیں ہے. کوئی ہے بنو امیہ کا نام لینے والا, کوئی ہے بنو عباس کا نام لینے والا, جس نے حل چلائے, جس نے نہریں کھودی, جس نے پانی بہا دیا, جس نے قبروں کا نشان مٹا دیے. متوکل جیسا فرد جو سمجھتا تھا کہ میری اب میں نے اتنا کام کر دیا, اب یہاں حسین حسین کرنے والا اور علی علی کرنے والا اور مجلس ادا بپا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جب شکار کرتے ایک جنگل میں گھر گیا, پہاڑ کے دامن میں بیٹھا تھا کھار کے, تو اس کے کانوں میں آواز آ رہی تھی کسی مجلس کی, ذکر حسین کی آواز آ رہی تھی. اٹھا, پہاڑی چڑھا, پریشان کہ میں نے تو اتنا کام کیا ہے, اب بھی میری سلطنت میں کوئی ہے نام لینے والا, کوئی ہے حسین کرنے والا. جب اوپر چڑھا دیکھا تو چند مستورات ہیں, چند لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اور ایک ساتھ مجلس پڑھ رہے ہیں, مجلس سے ادا ہو رہی ہے. تو جسے متوکل نہ روک سکا, وہ ظالم متوکل اپنی بربادی کو دیکھ, مظلوم کی شان اور فتح آزادی دیکھ, حل جس پہ چلائے اور نہریں کھودی, آج آ کربلا میں آبادی دے. کربلا تو آج بھی زندہ ہے. کربلا کو کون ختم کر سکا اور کون ختم کر سکے گا؟ آج بھی آپ دیکھیں اس وقت پاکستان 1/3 پاکستان سیلاب کی زد میں ہے. اتنی بڑی مصیبت پاکستان پہ آئی ہے کہ اس سے بڑی مصیبت آج تک 74 سال میں ہم نے دیکھی نہیں ہے. سیلاب کی صورت ہے ایسا.
اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا رقبہ ہمارا پاکستان کا، جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، جانور مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانی نقصان ہو رہا ہے، لوگ 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگ در بدر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، سڑکوں پہ آ گئے، بیماری پھیل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں 4 فٹ، کہیں 6 فٹ، کہیں 10 فٹ پانی کھڑا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر بارشیں رک جائیں، آگے سلسلہ نہ بڑھے، تو تب بھی یہ جو پانی جمع ہو چکا ہے یہ 5 سے 6 مہینے لگیں گے ختم ہونے کو، جی نہ ہو تو یہ 5 سے 6 مہینے لگیں گے اس کو ختم۔ تباہی ہے، اتنی بڑی تباہی، پوری دنیا میں اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا، اتنی بڑی آفت سے، مصیبت سے ملک ہمارا گزر رہا ہے، لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، غسل نہیں، دفن نہیں ہو رہا، سارا سلسلہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود تو ذرا سوشل میڈیا اٹھا، تو ذرا نیٹ کی دنیا اٹھا، تمہیں اسی پانی 5-6 فٹ کی پانی میں بھی تمہیں علموں سے علم اٹھائے ہوئے جلوس ماتم کرتے ہوئے یا حسین کرتے ہوئے نظر آئے گے۔ یہ تو قوم ایسی ہے، تو عزت داری کو ختم کر لے گا؟ ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ موت سے ڈراتے ہو؟ مار کے سمجھتے ہو کہ ہمیں خوف زدہ کر لو گے؟ ہم تو نسل در نسل اپنی گردنیں دیتے آئے ہیں، ہماری تو عادت ہے مرنا۔ ہم مظلوم بننا پسند کرتے ہیں، ظالم بننا پسند نہیں کرتے، ہم مقتول بننا پسند کرتے ہیں، قاتل بننا پسند نہیں کرتے، ہم گردنیں کٹوا دیتے ہیں تاکہ نام حسین رہے۔ ہم تو نام علی پر، نام امام حسین پر اپنی اولادیں اپنے ہاتھوں سے پیش کر دیتے ہیں۔ تو کیسے اس عزاداری کو ختم کر سکو گے؟ اسی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ پانی کے اندر مجلسیں ہو رہی ہیں، عالم دین ہمارے آبا خبا کے ساتھ پانی کے اندر جا کر، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ 2-3 مجلسیں تو بالکل ویڈیو ان کی چڑھی ہوئی ہے، اس طوفان میں جو اس حالت میں مجلس نہیں روک رہے اور عزاداری جاری رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ان علاقوں میں جس میں کچھ ہوا ہی نہیں، آپ سمجھتے ہو کہ یہاں رک جائے گی؟ ڈرا کے، دھمکا کے، مار کے، خوف زدہ کر کے، یہ شیعہ قوم تم سے خوف کھانے والی نہیں۔ یہ ڈرنے والی نہیں، اسے ڈراؤ مت، اسے خوف زدہ مت کرو۔ 74 سال ہو گئے پاکستان بنے کو، یہ پاکستان کس بات پہ وجود میں آیا تھا؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر پاکستان کا آج بھی نعرہ لگتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جو پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو کبھی اجمیر والے سے پوچھ رہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کون ہے؟ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے؟ پاکستان کی بنیاد تو سمجھ دو نا لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نہیں کہتے، اپنے ہی پیر و مرشد سے پوچھ لے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے، وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ کہا حقا کے بنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسجد کی صفوں میں کبھی مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں میں کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے۔ اگر یہ قربانی کربلا نہ ہوتی، یہ لا الہ الا اللہ نہ رہتا، یہ محمد رسول اللہ نہ رہتا، یہ کلمہ باقی نہ رہتا، یہ اسلام باقی نہ رہتا، یہ قرآن کی تعلیمات نہ رہتی، یہ شریعت موجود نہ رہتی، حلال اور حرام کے میں فرق نہ ہوتا، جائز اور ناجائز کو کوئی علیحدہ سمجھتا نہ، ماں بہن بیٹی میں کوئی فرق نہ رہتا، اگر کربلا نہ ہوتی۔
یہ کربلا کا نتیجہ ہے کہ آج آپ آزادی سے اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ وَإِلَّا امام حسین نے کسی کی ذات کا کوئی بگاڑا تھا؟ کوئی اقتدار کے لیے گئے تھے، کوئی سلطے کے لیے گئے تھے، کوئی طاقت استعمال کر کے کوئی کرسی لینی تھی، کوئی مال لینا تھا؟ اگر مال لینا ہوتا تو آپ اتنے اونٹ مدینہ سے مال کے بھر کے نہ لے کے جاتے، جو کربلا تک پہنچتے پہنچتے کئی اونٹ مالوں سے بھرا ہوا تھا، کئی بھرے ہوئے تھے جو آپ نے راستے میں تقسیم کیے۔ اگر آپ جنگ کے لیے جاتے تو ایک فوج کی تشکیل کرتے، اس میں بہنوں کو نہ لے کے جاتے، اس میں 4 سال کی بچی کو نہ لے کے جاتے، اس میں 10 دن کے بچے علی اصغر کو نہ لے کے جاتے۔ اگر کسی جنگ اور اس کے لیے کیا حکومت کے لیے اقتدار کے لیے جاتے تو کوئی سیاسی کھیل کھیلتے، کوئی سیاسی طریقہ اپناتے، کوئی اور وہ تو اس لیے گئے نہیں۔ اگر محمد حنفیہ بھی آیا تو آپ نے بتایا، جب روکا محمد حنفیہ نے کہ سنا ہے آپ کربلا جا رہے ہیں، آپ نے عراق کا سفر اختیار کر لیا، تو آپ نے کہا بھیا آپ جانتے نہیں اللہ ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یغنی عنہ، کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ پھر سوال حسین سے ہوگا کہ حسین کھڑا کیوں ہوا؟ حسین کے بیٹھنے پہ سوال ہو سکتا ہے، حسین کے قیام پہ سوال ہے۔ بے توجہ ہے یا نہیں؟ حسین اگر ان حالات میں بیٹھ جاتے تو پھر سوال کی زد میں ہونا چاہیے تھا، وہ حسین اور بیٹھا رہے، اس لیے آپ بیٹھے نہیں۔ آپ نے کہا اللہ ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا آپ دیکھ نہیں رہے بھائیا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ والباطل لا یغنی عنہ، اور باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ اگر وہاں ابن عباس آ کے پوچھتے ہیں تو اسے بھی کہتے ہیں میں اسی لیے جا رہا ہوں، اسیرہ بسیرت جدی و ابی، لوگ میرے بابا اور نانا کا کردار چھوڑ گئے ہیں، میں انہیں بابا اور نانا کے کردار کی طرف لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی اور پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں اصلاح امت جدی و ابی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے بابا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اگر کوئی اور سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں مدینہ سے اس لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں اور برائیوں سے لوگوں کو دور لے جاؤں۔ تو اس میں کسی امام حسین کے جتنے بھی خطبات ہیں مدینے سے لے کے عاشور کربلا تک اور شہادت سے پہلے تک، کہیں یہ نہیں ملتا کہ میں حکومت کے لیے چلا ہوں، میں سلطنت کے لیے چلا ہوں، میں طاقت لینے کے لیے چلا ہوں، میں تختہ لینے کے لیے چلا ہوں، مجھے کرسی اقتدار چاہیے، نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دین کے لیے نکلے، قرآن کے لیے نکلے، اسلام کے لیے نکلے۔ یہ عزاداری اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ نام امام حسین اسی لیے بلند ہے، اللہ نے بلند کیا ہے اور یہ بلند رہے گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ تم سمجھتے ہو، میں نے کہا نا ابھی کہا 14 حکومتیں ختم ہو گئی، مٹا سکی؟ تو جب 14 حکومتیں نہیں مٹا سکی، آج پاکستان کی چھوٹی سی حکومت جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ چلے اور پابندیاں لگائے اور ذکر حسین ختم ہے۔ بھئی شیعوں کو ختم کرو، اگر ختم نہیں ہوتے تو محدود سے محدود کرو اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دو تاکہ یہ عزاداری ان کی کم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جاؤ تاریخ پڑھو، آپ دیکھو تاریخ، اگر وہ زندہ رہ جا، اگر وہ موجود رہ جاتا، اللہ اپنا دنیا اپنا کھیل کھیلتی ہے، خدا اپنا کھیل کھیلتا ہے۔ پرویز مشرف نے بھی چاہا تھا یہ عزاداری ختم ہو جائے اور ایک پلان اس نے تیار کر لیا تھا کہ ہر شہر میں ایک میدان سا چار دیواری کر دی جائے گی، حویلی سی بنا دی جائے گی، شیعہ اس میں جائے، اپنی مجلسیں کرے، ماتم کرے، اس سے باہر ان کو نام نکلنے دیا جائے گا، نہ ماتم نہ عزاداری۔ آج وہ کہاں ہے؟ اس ملک میں اس کی اپنی جگہ کوئی نہیں۔ جس نے بھی اس عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کیا وہ خود ختم ہوا۔ ماضی قریب کا یزید، دوسرا حجاج اور دوسرا متوکل صدام، مجھے بتاؤ تو صحیح آج اس کا نشان کدھر ہے؟ کربلا تو پھر زندہ ہے، کروڑوں کی تعداد آپ نے دیکھی ہے ایران کے اندر، کربلا میں 20 چیلم جو ہے، 40 جو ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ داخل ہوئے اور ابھی بھی موجود ہے عراق کے دنیا بھر میں۔ 2 مہینے سے لوگ سفر میں تھے اور پہنچ رہے تھے۔ کربلا کو آنے والا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں آپ کو سروں کا سمندر
اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو، نیٹ موجود ہے، تصویریں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جب آپ ان ویڈیو کو اٹھا کے دیکھو، جو راستہ کربلا کو آ رہا ہے، جو سڑک آ رہی ہے، جو سڑک آ رہی، جس شہر سے آ رہی ہے، وہاں سیل رواں ہے ایک سروں کا، ایسے جیسے سمندر پانی ٹھاٹے مارتا ہوا چل رہا ہے، ویسے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ان کو تم ختم کر سکو۔ نائجیریا میں آیت اللہ زکزکی، خدا انہیں صحت تندرستی دے، 50 لاکھ نائجیریا میں لوگ پیدل سفر کر کے آ کے چہلوں میں امام حسین مشی کرتے ہوئے 3.5 کروڑ اکیلے آیت اللہ زکزکی نے شیعہ کیے افریقہ میں۔ اس شیعت کو تم ختم کر دو گے؟ اس کو کوئی شیعہ پڑھانے والا نہیں تھا، وہ حدیث مسلک سے توجہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہوتا رہے گا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ بڑی ساڑھے 3 کروڑ اکیلے آدمی نے شیعہ فرمائے ہیں۔ آسان بات ہے، 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 3.5 کروڑ افریقہ میں اس نے تشیع کا، اور وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مدینہ میں پڑھتے تھے۔ جب اللہ ہدایت دیتا ہے اور کوئی ہدایت لینا چاہے، اسی لیے اس نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ یاد رکھو ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، کوئی ہدایت لینا چاہے گا میں دوں گا، اور دیتا ہے وہ ہدایت، آپ مطلب بڑھائیں، توفیقات میں اضافہ وہ کرتا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے، انجام اللہ کا۔ تو جو حکومت بھی سمجھے یہ عزاداری جو ہے ہماری تو کوششیں ہیں، یہ انجام اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں۔ ہم تو کوششیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے رہیں گے۔ السعی منا والاتمام لیس للانسان الا ما سعی، سوائے ہمارے پاس سعی اور کوشش کے کچھ اور ہے بھی کیا؟ تو ہم کر رہے ہیں، ہم نام حسین لیں گے، ہر جگہ لیں گے، کوئی سڑک ہو، کوئی میدان ہو، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، اور فقط ہمارا ملک باسی ہی نہیں ہے، ہم اس ملک کے خالق ہیں، ہم اس ملک کے بنانے والے ہیں۔ ہم اس ملک کے خالق ہیں۔ قائد اعظم کون تھا؟ محمد علی جناح کون تھے؟ فاطمہ جناح کون تھے؟ نواب محمود آباد کون تھے؟ نواب راجہ غضنفر عباس کون تھے؟ سید حبیب کون تھا؟ آپ کے ادارے ہماری تنخواہوں پہ پلتے رہے، آپ کے ادارے ہمارے پیسے پہ چلے۔ آج شیعت کے لیے یہ پاکستان تنگ کیا، جو پاکستان بنا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہاں عیسائی اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے، یہاں سکھ اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے، یہاں یہودی اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے، یہاں ہندو اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے، یہاں دہریہ اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے، یہاں آتش پرست اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے۔ ہر کوئی آزاد ہے، تو مشکلات پیدا کی جا رہی تو تشیع کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے، تو تشیع کو یاد رکھ۔ مجھے دکھا تو صحیح کوئی سکھوں پہ FIR ہوئی، مجھے دکھا عیسائیوں پہ FIR ہوئی کہ تم نے اپنی عبادت کیوں انجام دی، مجھے دکھا ہندوؤں پہ کوئی FIR پاکستان میں، مجھے دکھا آتش پرستوں پہ کوئی FIR پاکستان میں، مجھے دکھا یہودیوں میں، تو میں تمہیں دکھاتا ہوں سینکڑوں FIR تشیع پر۔ گناہ کیا ہے؟ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، یہی گناہ ہے، نام ہوتا ہے، اور یہ دیتے رہیں گے۔ شہر ہو، دیہات ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، تم ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو۔
یہ تو تمہارا اصل سے کام تھا عورتوں پہ پتھر بازی کرنا، یہ تو تمہاری شروع سے عادت ہے کہ خواتین پہ حملے کرنا۔ جن کو تمہارا پروپیگنڈا ہی تھا، تم نے تو امام حسین کو باقی مشہور کیا، اور جہاں جہاں سے یہ اسیروں کا قافلہ چلا وہاں شہروں کی تیاری پہلے کرائی، پہلے پروپیگنڈا کیا کہ باغی آ رہے ہیں، باغی آ رہے ہیں، باغی آ رہے ہیں، اور مل کے مارو۔ اور جب جس کو پتہ چلا کہ یہ کون ہے، یہ حکمت الہیہ تھی، یہ حکمت امام حسین تھی، اور وہ بات جو رسول اسلام کر کے گئے تھے اس کا ثبوت تھا کہ یہ میری اہل بیت اور میرا قرآن یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ تن اگر سر تن سے جدا ہو بھی گیا ہے، نیزے پہ چڑھ بھی گیا تو تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں جس شہر والوں نے نیزوں پہ تلاوت قرآن ہوتی نہ دیکھی ہو۔ شہر والے پریشان ہو جاتے تھے، یہ جو بچہ جو 6 مہینے کا لگتا ہے یہ بھی باقی ہوگا، یہ جو 4 سال کی بچی پھر رہی ہے یہ بھی باقی ہوگی۔ آپ کے آنسو آ گئے، یہ جملے مصائب کے تھے، مجھے تو ابھی سفر کرنا ہے، آگے بات کرنا ہے، یہ رونا ہماری عبادت ہے، ذکریہ ہماری عبادت ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ 6 ماہ کا بچہ، یہ معصوم سا سر تو لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا نا۔ کوئی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے رو پڑتا تھا شہروں میں، کوئی قاسم کے چہروں کو دیکھ کے رو پڑتا تھا، کوئی اول محمد کے سروں کو دیکھ کے روتے تھے، کوئی 4 سال کی بچی پہ نگاہ پڑتی تھی۔ یہ دہشت گرد ہوں گے، یہ باغی ہوں گے۔ آج اسی طرح تشیعوں کو پریشان کیا جاتا ہے، شیعوں کے لیے یہ شیعہ دہشت گرد ہیں اور یہ آسان ہدف فراہم کرتے ہیں۔ تجھے عزاداری آسان ہدف لگتا ہے، تیرے سیاسی جلسے آسان ہدف نہیں ہے دہشت گردی کے لیے۔ پڑھا ہوگا نا اپنے لیٹر، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ان کی مجلس روکو، یہ جو مچھی ہے اس میں ان کو آنے نہ دیا جائے، کیونکہ آسان ہدف ہے دہشت گردی کے لیے۔ میں کہتا ہوں آسان ہدف کا نام لے کر بہانے تراش کرتا ہے، یہ سیاسی دل سے اپنی اپنی پارٹیوں کو ختم کرو نا، یہ آسان ہدف نہیں ہے۔ تم جہاں چاہتے ہو جلسہ کر لیتے ہو، یہ نواز شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ پی پی کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ہاں اگر ذکر امام حسین ہو، تمہیں آسان ہدف یہی نظر آیا، مجلس سے آسان ہدف نظر آئی ہیں، تمہیں جلوس ہمارے آسان ہدف نظر آئے ہیں۔ اگر آسان ہدف ہے تو بازار بند کرو، ہر کھلا ہوا بازار آسان ہدف ہے دہشت گردی کا۔ اگر آسان ہدف کا مسئلہ ہے تو پھر ہر منڈی، وہ چاہے سبزی منڈی ہو، چاہے جانوروں کی منڈی ہو، چاہے کسی اور چیز ہو، مجھے منڈیاں بند کراؤ، آسان ہدف ہے دہشت گردی کے لیے۔ یہ اسکول کالج یونیورسٹیاں بند کرو کیونکہ آسان ہدف ہے دہشت گردی، کوئی آدمی گھس سکتا ہے۔ یہ ابھی آسان ہدف نظر نہیں ہے۔ داتا صاحب کا میلہ تم نے لگایا، بابا صاحب کا میلہ تم نے لگایا، پاک پتن لگا، یہ لاہور لگا، یہ اتنے بڑے بڑے، یہ پیدل ان میلوں پہ جاتے ہوئے لوگ جو کئی دور سے آتے ہیں، بسیں بھری آتی ہیں، پیدل آتے ہیں، جی کہاں جا رہے ہیں؟ داتا صاحب لاہور جا رہے ہیں، کبھی تم نے ان کو بھی روکا؟ نعرہ تکبیر، کبھی پاک پتن دربار میں بھی جاتے ہوئے لوگوں کو روکا تو کوئی ہمیں ایف آئی آر تو دکھا کہ یہ 100 بندہ جا رہا تھا، یہ 10 بندے جا رہے تھے، یہ 20 بندے پیدل جا رہے تھے، جا رہے ہیں چادریں اٹھا کے، ڈھول بجا کے جاتے ہیں، چندے اکٹھے کرتے ہیں۔ بتا کبھی ایف آئی آر کاٹی؟ کوئی علم اٹھا کے نکل ہے تو تیری ایف آئی آر آ جاتی ہے، 4 شیڈول میں آ جاتے ہیں۔ کوئی اذان دے لے تو تیری ایف آئی آر آ جاتی ہے، کوئی دعائے قبیل حدیثے کے ساتھ دعائے تو اصل پڑھ لے تو ایف آئی آر، کوئی اپنے گھر میں علم لگا لے تو تیری ایف آئی آر آ جاتی ہے، کوئی اپنی مسجد میں اذان دے لے تو ایف آئی آر آ جاتی ہے، کوئی تبرک لگا لے تو ایف آئی آر، کوئی سبیل لگا لے تو ایف آئی آر۔ کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟
کیا یہ ملک ہم نے نہیں بنایا؟ تو پھر ہمیں عبادتوں میں آزاد کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ کیا ہم کوئی بازار بند کراتے ہیں؟ کیا ہم آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں؟ کبھی آپ سے ہم نے حکومت چھیننے کی کوشش کی ہے؟ او بھائی ہم اپنے امام بارگاہ جا رہے ہیں، اپنی مسجد جا رہے ہیں، اپنی مجلس میں جا رہے ہیں، جانے تو پیدل سفر کرنا یہاں جرم ہے۔ عجیب ہے، جنگل کا قانون ہے، جو سختی ہے تشیع پر، جو پریشانی جو مسائل ہے تشیع پر، جو مشکلات ہے تشیع پر۔ تمہیں تشیع خطرہ نظر آتا ہے پاکستان کے لیے، یاد رکھ تشیع پاکستان کے لیے خطرہ نہیں بلکہ وجود پاکستان کی ضمانت کا نام ہے تشیع۔ تم عزاداری ہم سے کیسے چھین لو گے؟ جاؤ دیکھو پاکستان کے اندر جہاں 12 مہینے برف رہتی ہے، دنیا کی اونچی ترین چوٹی پر بھی ہمارا ماتمی حلقہ اور دستہ علم اٹھائے نوحے پڑھتے ماتم کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ پانی میں بھی سیلاب میں بھی آپ کو عزاداری ہوتی دکھائی دے گی، اس برف کی چوٹی پر بھی آپ کو عزاداری ہوتی دکھائی دے نظر آئے گی۔ تو اس تشیع سے عزاداری نہیں چھین سکتا، عزاداری بڑھے گی۔ میں کہتا ہوں ذرا محبت فرمائیں، جو میری بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادارے ان باتوں کو نوٹ کریں، جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے وہ نوٹ کریں، ادارے ان باتوں کو سمجھیں، حکمران ان باتوں کو سمجھیں۔ ہم میٹنگوں میں بھی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کبھی جھجکے نہیں، کبھی ڈر نہیں کیا، کبھی خوف نہیں کھایا۔ ہماری زندگی اور حیات اور ممات کا مالک تو نہیں ہے۔ جب موت آئے گی اپنے ٹائم پہ آ جائے گی، ہمیں کس موت سے ڈراتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہ نوٹ کرو، میں کہتا ہوں آپ اپنی ڈائریاں اٹھاؤ اور اس اعجاز کو دیکھو کہ یہ اعجاز الہی معجزہ الہی نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سی مجالس ہمارے آپ کی ڈائریوں میں نہیں ہوتی، بہت سے جلوس آپ کی ڈائریوں میں ہمارے ماتمی جلوس نہیں ہوتے، بہت سے جلسے ہمارے آپ کی ڈائریوں میں نہیں ہوتے، کئی زیادہ تعداد ہے۔ آپ ذرا اسی چیز کو دیکھ لو۔ میں کہتا ہوں اپنی فیلے اٹھاؤ، اپنا ریکارڈ اٹھاؤ۔ یہ جو 10-20 سال سے آپ نے 15 سال سے زیادہ سختی شروع کیا، مسائل تشیع کے لیے کھڑے کیے ہیں، آپ کے پاس ریکارڈ ہے نا؟ اس شہر میں کتنی مجلسیں ہیں، اس شہر میں کتنے جلوس ہیں، اس شہر میں کتنے عشرے ہیں۔ ذرا اپنی ڈائریاں اٹھا کے دیکھو، ہر سال اپنا ہی ریکارڈ دیکھو، ہر سال تمہارے ریکارڈ میں آئے گا پچھلے سال سے زیادہ مجلسیں ہوئیں، زیادہ عشرے ہوئے، زیادہ ماتمی جلوس نکلے۔ تم اتنی فورس طاقت لگا کے بھی اس عزاداری کو کم نہیں کر سکے، بڑھ رہی ہے۔ اور ابھی تو وہ عزاداری جو تیرے ریکارڈ میں نہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو نہیں، تو ناکام ہے۔ اگر چاہتا ہے تو اس کو آرام سے، یہ ختم ہونے والی نہیں بلکہ مسائل پیدا نہ کر۔ عزاداری سے دہشت گردی نہیں ہے، عزاداری سے فرقہ واریت نہیں، عزاداری دہشت گردی کو ختم کرتی ہے، عزاداری فرقہ واریت نہیں ہونا دیتی۔ اور اگر عزاداری تجھے دہشت گردی نظر آتی ہے تو پھر نہ پہلے دیکھ اسلام میں کہاں کہاں کس کس نے کب کب دہشت گردی کی۔ تو پھر نوٹ کرنا رسول کے جنازے پہ کس نے دہشت گردی کی، وہ نوٹ کر کون ہے رسول کے جنازے پہ دہشت گردی کرنے والا، کون ہے رسول کو کہنے والا کہ یہ ہذیان کہہ رہا ہے جو رسول پر حملہ کر دے، یہ دہشت گردی نظر نہیں آتی؟ رسول کے گھر میں دہشت گردی، یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ جب علی کے گلے میں رسہ چل رہا تھا یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ جب بطون کا پہلو زخمی ہو رہا تھا یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ جب سیدہ کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ جب رسول کے بیٹے کو تماچے مار رہا تھا یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ جب رسول کی بیٹی دربار میں گئی اس کا حق نہ دیا یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟
جو وارث رسول تھا، جو جانشین رسول تھا، جو خلیفہ رسول تھا، جس کے بارے میں رسول ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آخری لمحے تک بتاتے گئے اور یہ کہتے رہے یہ علی میرا وارث ہے، جانشین ہے، خلیفہ من بعدی، اس سے خلافت چھینی گئی، یہ دہشت گردی نہیں؟ اس سے جانشینی چھینی گئی، یہ دہشت گردی نہیں؟ اس کے گلے میں آگے رسہ ڈالا گیا، یہ دہشت گردی نہیں؟ اس سے آگے دہشت گردی کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ بتا رسول کی بیٹی کو دفنایا کہاں ہے؟ تو جنازوں پہ، تو قبروں پہ دہشت گردی کرتا رہا، یہ دہشت گردی آنا پرچے کاٹ ان دہشت گردیوں پر۔ حسن کے جنازے پہ تیر چلائے، یہ دہشت گردی نہیں؟ عجیب بات ہے، حسن کو زہر دیا گیا، یہ دہشت گردی نہیں؟ حسن سے حکومت چھین لی گئی، یہ دہشت گردی نہیں؟ حسین ابن علی کو مدینے میں نہیں رہنے دیا، یہ دہشت گردی نہیں؟ حسین کو مکہ سے نکلنا پڑا اور وہاں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دہشت گردی نہیں؟ حسین کربلا میں آیا، اس سے کربلا میں جو کچھ ہوا، یہ دہشت گردی نہیں؟ اگر دہشت گردی ہے تو پھر آپ نوٹ کر، یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں دہشت گردی۔ آج ایف آئی آر ہوتی ہے عظمت صحابہ، عظمت رسول، آج جناب توہین نبی انبیاء ہو گئی ہے، توہین انبیاء ہے، اس لیے کہ نبیوں سے پڑھ کے علی کو بتا دیا گیا یہ توہین انبیاء ہے۔ وہ ہم نے نہیں کہا، ہمارا عقیدہ ہے، سن ہمارا عقیدہ ہے رسول کے علاوہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہم نے بنایا نہیں، ہم نے گھڑا نہیں، زبان رسول سے ہے۔ رسول کہتے من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی فہمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی یوسف فی حسنہ والی ایوب فی صبرہ والی یحییٰ فی صوتہ والی موسیٰ فی ہیبتہ والی عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ جاؤ پھر مجھے پہلا پرچہ دینا تو پھر رسول اسلام پہ دو، رسول اعظم پہ دو۔ رسول اعظم بڑھا رہے ہیں نا، ہم تو نہیں بڑھا رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی توہین انبیاء ہو رہی، تو پھر یہ رسول فرما رہے ہیں آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہے، نوح کو اس کے علم میں دیکھنا ہے، ابراہیم کو اس کو خلت میں دیکھنا ہے، موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا ہے، عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابن ابی طالب، اگر تمام انبیاء کے کمالات کو دیکھنا ہے اٹھا آنکھ اور علی کی طرف دیکھ۔ فَإِنَّ فِيهِ 90 خصلة من خصال الانبیاء، اللہ نے 90 انبیاء کی خصلتیں اکیلے علی میں جمع کر دی ہیں۔ لم یجمع اللہ فی غیرہ، اللہ نے علی کے علاوہ کسی اور میں ان خصائل کو جمع ہی نہیں کیا۔ تو پھر یہ کس نے بڑھایا؟ شیعوں نے بڑھایا؟ یہ کس نے کہا؟ رسول اسلام نے کہا۔ تمہیں تو لگاتے ہو تشیعوں پر، تمہیں تو رسول کی بات قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے کہا جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے روک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو معیار تو تیرا یہی ہونا چاہیے تھا، جو رسول دے اس سے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول علی دے رہا ہے، تو علی کو نہیں دے رہا، رسول حسن کو دے رہا ہے، تو حسن کو نہیں لے رہا، رسول حسین کو دے رہا ہے، تو حسین کو نہیں لے رہا۔ رسول کہہ رہا ہے میں نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، رسول نے کہا جو قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرے گا وہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ تم نے قرآن کو بھی نیزوں پہ سوار کیا، اہل بیت کو بھی نیزوں پہ سوار کیا۔ قرآن کے ساتھ کیا کیا وہ بھی تیرا کردار سامنے ہے، اہل بیت کے ساتھ جو کردار کیا وہ بھی تیرا سامنے ہے، خود رسول کے ساتھ تیرا کردار کیا ہے۔ اور رسول کہہ رہا لاؤ قلم دو ہاتھ، میں تمہاری ہدایت کے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد
منتشر نہ ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ رسول لکھنے کے دینا چاہ رہے تھے، لاؤ قلم دعات میں تمہیں لکھ دوں۔ یہ دہشت گردی نظر نہیں آ رہی، رسول کہہ رہے لاؤ قلم دعات، اور رسول کو قلم دعات نہیں دی جا رہی، اور لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ قلم دعات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اصرار بڑھا تو لوگوں نے کہا نہیں دینا چاہیے، تو کہا یہ تو ہذیان کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر پیغمبر کو دے دیا جاتا قلم دعات، آج اسلام اتنے چہروں میں دکھائی نہ دیتا، آج اسلام بٹا ہوا نظر نہ آتا، آج اسلام منتشر نظر نہ آتا، آج مسلمان متفرق نہ ہوتے، آج کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہ ہوتا، فقط مسلمان ہوتا۔ یہ بنیاد کس نے ڈالی؟ آنا اس بنیاد کو ڈھونڈ، اس کھرے کے پیچھے چل، یہ کھرا جا کے کہاں رکا ہے، یا تو کھرا جہاں سے آگے چلا۔ نہیں آپ دیہاتی لوگ ہیں، آپ کا شہر دیہات نما شہر ہے، اور بڑے پنچایت والے لوگ ہو، جب کوئی چیز چوری ہو جاتی تھی آپ لوگ کھوجیوں کو لاتے تھے۔ آج کل یہ سسٹم ختم ہوا ہے، نہیں تو یہی تھا، کھوجی کھرا لے کے چل پڑتا تھا، اور جہاں کھرا پہنچ جاتا تھا وہ بیٹھ جاتا تھا، وہ کہتا بھئی یا چوری دے یا کھرا آگے چلا۔ یہی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ یا مال دے یا کھرا آگے لے جا۔ ہم کھرا پہنچا رہے ہیں کہاں؟ نہیں غور کیا؟ ہم کھرا پہنچا رہے ہیں، تجھے لے کے ساتھ چل رہے ہیں، کھرا ہم نے پہنچا دیا ہے کہاں؟ یا اس کھرے کو آگے توڑ، آگے چلا، یا پھر چوروں کو پکڑ، دہشت گردوں کو پکڑ۔ ہم تمہیں کھرا لے جا کے بتایا دہشت گردی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ رسول اس امت کو بچانا چاہ رہے تھے، رسول اس میں اختلاف دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، رسول اس میں انتشار دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، رسول مسلمانوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اسلام مختلف شکلیں اختیار نہ کرے، یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ تبھی کا لاؤ قلم دعات، اور ضد اتنی کہ رسول دنیا سے چلے گئے، جب چلے گئے تو جنازہ ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ ذرا آگے اپنی قوم کو بتانا کون کون ہے جو رسول کا جنازہ چھوڑ کے جانے والا ہے۔ کلمہ پڑھو بھی اسی رسول کا، کلمہ بھی اسی کا پڑھو، اور جنازہ بھی اسی کا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور سو چوری اور سینہ دوری، جب کوئی جواب تمہیں ملتا نہیں، جب جواب دینا نہیں آتا، جواب ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو کہتے ہو رسول کا جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، رسول گھبرا تو نہیں گئے، رسول کا جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تجھ 10 نمبریے کا جنازہ ہو، یہاں کوئی شرابی مر جائے، زانی مر جائے، کوئی بدماش مر جائے، کوئی لچا لفنگا مر جائے، بے نمازی مر جائے، تو کہتا نہیں جنازے میں بھی جانا ہے، اور جنازہ پڑھنا بھی، جنازہ ہونا بھی ہے۔ کیوں؟ کم از کم کلمہ تو پڑھتا تھا، باقی اللہ جانے اس کا معاملہ جانے، کلمہ پڑھتا تھا، اس لیے جنازہ نہیں چھوڑ۔ وہ جس کا کلمہ تھا اس کا جنازہ تو چھوڑ کے چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ رسول اسلام کو سب سے بڑا، جناب سیدہ کو سب سے بڑا دکھ بھی تو یہی تھا، نہ دیتے حق بی بی کا، شاید بی بی صبر کر جاتی، یہ قوم صبر کر جاتی، کم از کم بی بی کے سر پہ ہاتھ آ کے رکھ لیا ہوتا کہ بی بی تیرے بابا کے چلے جانے کا بڑا غم ہے۔ کلمہ بھی اس کے باپ کا پڑھو، اور اس پہ ہاتھ بھی سر پہ نہ رکھو۔ سب سے بڑا دکھ تھا میرے باپ کا کلمہ پڑھے اور میرے باپ کا جنازہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دہشت گردی دکھائی نہیں دی۔ اس بی بی کے شوہر علی نامدار کے گلے میں رسہ ڈالا گیا، وہ بی بی کہتی یہ جملے کہیں جب تک میں زندہ ہوں میں اجازت نہیں دوں گا کہ میرے علی کے گلے میں رسی ڈالی جائے۔ امت نے گرا کر، پسلی زخمی کر کے، دروازہ گرا کے اوپر سے گزر کے گئے اور علی کے گلے میں رسی ڈالی، محسن شہید ہو جاتا ہے۔
بی بی کی زبان سے وہ نوحہ برآمد ہوتا ہے جو آج تک اس کا کوئی جواب نہیں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سر علیہ. اے بابا مجھ پہ ایسے ظلم ہوئے ہیں. تم اپنا کردار تو دیکھو. رسول کی بیٹی کے ساتھ تم نے ظلم کیا, علی کی بیٹی کے ساتھ تم نے ظلم کیا, حسین کی بیٹی کے ساتھ تم نے ظلم کیا. تم مردوں کے ساتھ تو چھوڑو, تم تو خواتین کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہیں. اگر یہ مسلمان اس دن کھڑے ہو جاتے جس دن رسول کی بیٹی کو تماچا پڑا تھا, پھر علی کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے, پھر حسین کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے. میں زیادہ بہرحال بہت سی باتیں تھی جو میں کرنا چاہتا تھا, لیکن اب ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے. جس دن رسول کی بیٹی کو تماچا پڑا اور اس تماچے نے بی بی کی آنکھ ضائع کر دی. اگر مسلمان اس دن کھڑے ہو جاتے تو مجھے بتاؤ زینب و کلثوم رقیہ تماچے کھاتی, تازیانے کھاتی؟ اور پھر اگر رک جاتے مسلمان کھڑے ہو جاتے تو 4 سال کی بچی, مجھے انصاف سے تو بتاؤ 4 سال کی بچی شمر کے تماچوں کے قابل تھی؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہو. عرب کے لوگ جن کے حصے جسے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, جسیم لوگ جو ہوتے ہیں عرب کے, میں ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک کہ جتنے یہ جسیم ہوتے ہیں, 4 سال کی بچی کا تصور کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کی جسامت, شمر کے ہاتھ کی جسامت سکینہ کے چہرے سے بڑی تھی. جب اس نے تماچے مارے ہوں گے, بی بی کے چہرے کی کوئی جگہ خالی نہیں رہی, لیکن دین کی خاطر تماچے کھاتی رہی. کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی شکوہ نہیں کیا. جل گئے نا خیمے, بس قبلہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, زیادہ زامن جل گئے خیمے. بہن نے بہن سے کہا رات کی تاریکی ہے, جو بچے بچ گئے ہیں چلو ذرا انہیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. دونوں بہنیں نکلی, ایک بچے پہ نگاہ پڑی, جلدی سے دوڑ کے گئی, بچے کو اٹھایا, زبان سے دیکھ کر نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہن نے کہا بہن دیکھو وہ 2 بچے بیٹھے ہیں آپس میں بغل گیر بیٹھے ہیں. جلدی دوڑی گئی, دونوں نے ایک بچے کو پکڑا, جب اٹھایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بچہ نہیں مل رہا. بہن نے کہا بہن دیکھو بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی نہیں مل رہی, اسے بھی تلاش کرتے ہیں. آئے مقتل میں تلاش کرتے 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 جب نہ ملی نا سکینہ تو آواز دی اے سکینہ, اے سکینہ. ثانیہ زہرا نے آواز دی. ایک دفعہ بہن نے کہا دیکھو بہن وہ پتھروں کا ڈھیر ہے, محسوس ہوتا ہے کوئی بچہ وہاں موجود ہے. دوڑ کر گئی تو دیکھا پتھروں کے ڈھیر پر سکینہ لیٹی ہوئی ہے اور بابا بابا کہہ کے رو رہی ہے. جھٹ سے بی بی نے سکینہ کو پکڑا, بیٹا تو کہاں اس پتھروں کے ڈھیر پہ لیٹی ہوئی ہے؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے آ گئے. کہا پھوپھی اماں یہ پتھروں کا ڈھیر نہیں, ان پتھروں کے نیچے میرے بابا کا لاشا. اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے. پھوپھی اماں اس پتھروں کے ڈھیر کے نیچے میرے بابا کا لاشا. بی بی نے کہا بیٹا لاشا تم نے کیسے پہچانا؟ جہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا, تو نے کیسے دیکھ لیا کہ تیرے بابا کا لاشا یہاں ہے؟ کہاں پھوپھی اماں جب میں بابا بابا کہتے ہوئے مقتل میں آئی, بابا مجھے نہیں نہ ملے تو میں نے پکارنا شروع کر دیا بابا بابا. تو ایک دفعہ اسی ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ, او میری سکینہ. بس چند منٹ مجھے اجازت دیجئے, میں 2-3 منزل آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. جب اسیروں کا قافلہ چلا نا, باندھ لیے گئے اور اسیروں کو کہا گیا چلو بیٹھو چلتے ہیں, تو سکینہ دکھائی نہ دی. شمر نے کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں ہے.
کسی نے بتایا کہ مقتل کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ ظالم پہنچ گیا، اور روایتیں دو قسم کی ہیں، میں نے دونوں الفاظ کہہ دیتا ہوں۔ بعض روایتوں میں اس نے تازیانہ نکال کے مارنا شروع کیا، بعض میں ہے کہ تماچے مارے۔ بعض علماء پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ تماچے مار رہا تھا نا، بی بی نے ہاتھ باندھ لیے، کہا ظالم جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے، لیکن مجھے میرے بابا سے جدا نہ کر۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ اور ظالم جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے، مجھے میرے بابا سے جدا نہ کر، میں بابا سے علیحدہ، میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، میں بابا سے علیحدہ نہیں رہ سکتی۔ مگر یہ ظالم کھینچتا ہوا لے آیا۔ علماء نے لکھا ہے ایک منزل کے بعد یہ ظالم گھوڑا دوڑاتے ہوئے سید سجاد کے پاس آیا۔ سجاد، کہا ظالم اب کیا بات ہے؟ کہا ہمیں حکم ملا ہے سکینہ پھوپھی کی گود میں سفر نہیں کر سکتی، اسے علیحدہ اونٹ پہ سوار کرایا جائے۔ جیسے ہی بی بی نے سنا نا کہ مجھے علیحدہ اونٹ پہ، فوراً تڑپی اور رو کے کہا بھیا سجاد، پھوپھی اماں میں علیحدہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، پھوپھی اماں میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی، بھیا سجاد میں اکیلے سفر۔ اس ظالم نے سکینہ کو کھینچا اور لایا وہاں جہاں اونٹ بٹھایا ہوا تھا، جس کی پشت خالی تھی۔ سکینہ کو سینے کے بل اونٹ کی پشت پہ لٹایا، سنے کے جملہ فکر لٹایا نے، لٹانے کے بعد ایک رسی لی اور سکینہ کو باندھنا شروع کیا۔ یہ سکینہ کو باندھتا رہا اور سکینہ تڑپ تڑپ کے کہتی رہی پھوپھی اماں، بھیا سچا، میں اکیلے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ کہتے ہیں اگلی منزل پہ جب اونٹ کو بٹھایا گیا، رسی کھولی گئی، سکینہ کو کھڑا کیا گیا، تب کیا دیکھا کہ سکینہ کا سینہ زخمی ہو چکا ہے، اونٹ کی پشت خون سے بھری ہوئی ہے۔ ارے سکینہ لڑکھڑاتی جانوں سے کہہ رہی بھیا میں زخمی ہو گئی۔ اجرکم اللہ، بس آخری منزل ختم کر دیں گے، بس آخری منزل۔ جب قیدیوں کا قافلہ پہنچ گیا نا زندان میں، آپ نے علماء و ذاکرین واعظین خطبات سے منظر سن رکھا ہے، سارے ایک رسی میں بندھے ہیں، سکینہ بھی اسی رسی میں ہے، کبھی پاؤں اٹھاتی ہے کبھی پاؤں رکھتی ہے۔ آپ نے جو جملے علماء و واعظین سے سنے، ایک دفعہ یزید کی نگاہ پڑتی ہے، کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہی سکینہ بنت الحسین ہے جس کو حسین سے بڑا پیار ہے اور حسین کو اس سے بڑا پیار ہے۔ کہا اچھا تو بھی بچی ہے؟ کہا ظالم میں ہی وہ سکینہ ہوں۔ کہا سنا ہے باپ تیرا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا؟ کہا ظالم میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ آپ نے روایتوں میں پڑھا ہے نا، امام فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو میرا دل نہیں لگتا۔ کہاں ظالم میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے؟ سنا ہے تو بھی بابا سے بڑا پیار کرتی ہے؟ کہاں ظالم میں بھی بابا سے، سنیں گے آخری جملے میرے، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ کہا تو بھی سے بڑا پیار کرتی ہے؟ کہا ظالم میں بھی بابا سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کہا ہم تو دیکھیں گے، جب تک دیکھیں نا تو ہم اس میں یقین نہیں کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد جو اس کے قدموں پہ ایک تشت پڑا تھا نا جس کے اوپر رومال دیا ہوا تھا، اس نے چھڑی سے رومال کو ہٹایا۔ اب جیسے رومال ہٹا سکینہ تڑپ گئی، کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سر۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملے، بابا کا کٹا ہوا سر پڑا ہے۔ ارے سکینہ کی چیخیں نکل گئی۔ یزید کہتا ہے اے سکینہ ہم تب مانیں گے کہ تو اپنے بابا کو یہاں بلا اور تیرا بابا تیرے پاس آئے۔ اتنا کہنا تھا، سکینہ نے چلا ہوا دامن اٹھایا، کہا بابا ظالم کا دربار ہے، بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے، ذرا آنا میرے پاس۔ اتنا کہنا تھا، سر نے پرواز کیا، بلند ہوا، وہاں آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ کبھی دائیں رخسار کے بوسے، کبھی بائیں رخسار کے بوسے، سکینہ رو رو کے کہہ رہی بابا میرے رخسار زخمی، بابا میرے کان زخمی، بابا دیکھ شمر تماچے مارتا نا، شمر تازیہ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون.